السلام علیکم، ویلکم اگین ٹو آل۔ آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک اور نئی لٹریری ڈیوائس انالوجی کے ساتھ۔ انالوجی ایک ایسی لٹریری ٹرم ہے کہ جو دنیا کی تقریباً تمام لینگویجز کے جو لٹریچر ہیں ان میں سملر ہے۔ تقریباً دنیا کی تمام زبانوں میں جو بھی لٹریری ٹرمز یوز ہوتی ہیں، جو بھی اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں، ان میں سے بہت زیادہ استعمال ہونے والی ایک انالوجی بھی ہے۔ آج ہم انالوجی کو ڈسکس کریں گے اور اس کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ سب سے پہلے ہم انالوجی کی ڈیفینیشن، سمپل سی ڈیفینیشن ہے، یہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم اس کی اردو میں ایکسپلینیشن کریں گے۔ A comparison between one thing and another, typically for the purpose of explanation or clarification. An analogy is used when you compare two completely different ideas or things and use its similarities to give an explanation of things that are hard to understand or are too sensitive. بالکل سمپل سی ڈیفینیشن ہے۔ اس ڈیفینیشن میں، مکمل ڈیفینیشن میں ہمیں دو چیزیں بتائی گئی ہیں۔ ایک تو انالوجی کیا ہے، انالوجی کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ بتانے کے بعد ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ انالوجی کا پرپس کیا ہے، یہ یوز کیوں کی جاتی ہے، اس کا استعمال کیوں ہے اور کیا ہے۔ آج یہی ہم سب سمجھیں گے۔ تو ڈیفینیشن میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ انالوجی بالکل سمپل سا کانسیپٹ ہے، تھوڑا سا دھیان سے سمجھیے گا۔ انالوجی دو مختلف چیزوں کا آپس میں موازنہ کرنے کا نام ہے، یعنی ایسی دو چیزیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بظاہراً کوئی تعلق نہیں رکھتی بلکہ دونوں سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کے اس اختلاف کے باوجود ان میں کمپیئر کرنا، ان کا موازنہ کرنا، ان کا موازنہ کرتے ہوئے ان میں کوئی موافقت پیدا کرنا، ان میں کوئی سملیرٹی نکالنا، یہ کہلاتا ہے انالوجی۔ یعنی دو مختلف چیزوں کا آپس میں موازنہ کر کے ان میں کوئی موافقت اور سملیرٹی پیدا کرنا، کوئی مناسبت پیدا کرنا، یہ انالوجی کہلاتا ہے۔ بالکل سمپل سی ڈیفینیشن۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا پرپس کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ انالوجی یوز کیوں ہوتا ہے۔ تو ڈیفینیشن میں ساتھ ہی یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ انالوجی کا مقصد بات کو سمجھنا ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جب تک اس چیز کی صحیح وضاحت نہ کی جائے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بات وضاحت کرنے کے باوجود اچھی طرح سے کلیئر نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس کو اچھی طرح سے کلیئر کرنے کے لیے دوسری چیز کے ساتھ کمپیئر کیا جاتا ہے، دوسری چیز کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جاتا ہے۔ جب ہم ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں بات کی بہت اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ آپ کسی بچے کو کوئی بات سمجھانے لگتے ہیں، اب بچہ پوچھتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، آپ کے سامنے کوئی چیز پڑی ہے، بچہ کہتا ہے یہ کیا ہے، اب آپ سمجھا نہیں پا رہے، آپ اسی طرح کی کوئی ایک اور چیز، اس سے ذرا مختلف چیز سامنے لا کے بچے کے رکھیں گے تو بتائیں گے کہ یہ فلاں ہے اور یہ فلاں چیز ہے، پھر ان دونوں میں ایک سملیرٹی بتائیں گے کہ اس کا یہ کام ہے، اس کا یہ کام ہے، اور یہ دونوں آپس میں اس طرح یوں تعلق رکھتی ہیں۔ تو بات کو سمجھنے کے لیے دو خیالات یا دو چیزوں کے درمیان موازنہ کرنا اور ان میں موازنہ کرتے ہوئے ان کے درمیان مناسبت اور موافقت یا سملیرٹی پیدا کرنا، یہ کہلاتا ہے انالوجی۔ اور لٹریچر کے اندر انالوجی بہت زیادہ یوز ہوتی ہے، اور میرے خیال سے تقریباً جتنا بھی ادب ہے، اردو ادب ہو، عربی ادب ہو، انگلش ہو، جتنا بھی ادب ہے دنیا میں، تقریباً تمام چیزوں میں یہ انالوجی ضرور یوز ہوتی ہے۔ اب ہم اس انالوجی کی ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ جب ایگزامپل کو اس کے اوپر اپلائی کریں گے تو پھر بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ایگزامپل۔ اب یہاں پہ مختلف قسم کی، مختلف انواع کی، مختلف اقسام کی ایگزامپلس دی گئی ہیں، ہم سب کو دیکھتے ہیں باری باری۔ سب سے پہلے ایک سینس آف کمپٹیشن کی ہے کہ لائف از لائک اے ریس،
اب دیکھیں ذرا سمجھیے، لائف زندگی کیا ہے؟ زندگی کو ایک سائڈ پہ رکھیں، ریس کو ایک سائڈ پہ رکھیں۔ اب دیکھیں ریس کا مطلب تو ہوتا ہے کہ بھاگنا، جیتنا، یا کسی چیز کے اندر مقابلہ کر کے کوئی چیز جیتنا، کوئی ایوارڈ جیتنا۔ مقابلہ یعنی ریس دوسرا نام مقابلہ سمجھ لیں۔ اور زندگی کیا ہے؟ اب زندگی ایک الگ چیز ہے، ریس اور مقابلہ جو ہے وہ الگ چیز ہے۔ اب ان دو الگ چیزوں کے درمیان ایک سملیرٹی ہے، وہ یہ ہے کہ زندگی، ہم جس طرح ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک زندگی کے بہت سے مراحل سے وہ گزرتا ہے۔ زندگی کے ہر مرحلے کی ایک الگ ریس ہے، ہر مرحلے کی ایک الگ جد و جہد ہے۔ ہر مرحلے کو پاس کرنے کے لیے کسی نہ کسی طرح، کسی نہ کسی قسم کی کوئی نہ کوئی ریس ضرور لگانی پڑتی ہے۔ تو جس طرح ایک ریس کے اندر، ایک مقابلے کے اندر اپنے آپ کو چست اور توانا رکھتے ہوئے، صحت مند رکھتے ہوئے، ہوشیار رکھتے ہوئے ریس کے اندر ہمیں رہنا پڑتا ہے اور اس کو جیتنا پڑتا ہے۔ وہ تمام لوازمات جو ہمیں ریس کے لیے کرنے پڑتے ہیں، ریس جیتنے کے لیے کرنے پڑتے ہیں، وہی تمام ہمیں زندگی کی ریس بھی جیتنے کے لیے کرنے پڑتے ہیں۔ اب کوئی بندہ بھی جو اس دنیا میں آتا ہے، مرنے تک وہ کسی نہ کسی جد و جہد میں ضرور لگا رہتا ہے۔ تو جس طرح ایک ریس جیتنے والا اپنے آپ کو ساری کھیل کے دوران مکمل طریقے سے چست اور توانا رکھتا ہے، اسی طرح ایک زندگی گزارنے والا بندہ وہ بھی اپنے آپ کو زندگی میں آنے والی تمام تر تکالیف سے، تمام تر مشکلات سے اویئر رکھتا ہے، اور اپنی زندگی کی جو دوڑ ہے اس کو جیتنے کے لیے اپنی طرف سے مکمل کوشش کرتا ہے، جیسا کہ ایک ریسر کرتا ہے۔ اب دیکھیں ان دونوں کے درمیان کیا خوبصورت سملیرٹی ہے کہ لائف از لائک اے ریس۔ جس طرح مقابلہ ایک اپنی نوعیت میں ایک الگ چیز ہے، اسی طرح زندگی بھی اپنی نوعیت میں الگ چیز ہے۔ ان دونوں کو آپس میں کمپیئر کر کے، ان کا آپس میں موازنہ کر کے جو مناسبت نکالی گئی ہے، اس کو کہتے ہیں انالوجی۔ بہت سمپل سا کنسیپٹ ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ایگزامپل دیکھیے۔ نیکسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس کہ فائنڈنگ اے گڈ مین از لائک فائنڈنگ اے نیڈل ان ہے اسٹیک۔ کیا مطلب کہ اچھے انسان کی تلاش اسی طرح ہے کہ جس طرح گھاس میں سوئی کی تلاش کرنا۔ اب دیکھیں ایک طرف گھاس ہے، اس کے اندر سوئی گر گئی ہے، اس کو تلاش کرنا ایک جد و جہد یہ ہے۔ دوسری طرف ایک اچھا انسان جو آپ کے معیار کا اچھا ہے، اس کو تلاش کرنا۔ اب ان دونوں میں بظاہراً کوئی سملیرٹی نہیں نظر آتی، دونوں چیزیں مختلف ہیں۔ تو ان کے درمیان سملیرٹی کیا پیدا کی گئی ہے، کیا خوبصورت موافقت ہے۔ دیکھیے جس طرح ایک انسان جس کی سوئی گھاس میں گر گئی ہے، وہ گھاس میں سے سوئی کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی مکمل نظر اور اپنا مکمل فوکس اس گھاس پہ لگا دیتا ہے، اور سوئی چونکہ بالکل باریک سی چیز ہے، اس کو ڈھونڈنے کے لیے وہ اپنا مکمل فوکس اس گھاس پہ کرتا ہے اور آخرکار اس کو ڈھونڈ ہی لیتا ہے۔ اسی طرح جو ایک اچھے انسان کی تلاش کرنے والا انسان ہے، وہ اپنے سامنے آنے والے ہر انسان کو اپنے سٹینڈرڈ اور معیار پہ رکھ کے پرکھتا ہے کہ کیا یہ میرے معیار پہ پورا اترتا ہے۔ اب یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، ہر انسان کو اچھے طریقے سے جانچنا، اس کو پرکھنا، اور اس کے بعد پھر اس کو جج کرنا کہ یہ کیا میرے معیار کے مطابق اچھائی پر پورا اترتا ہے یا نہیں اترتا۔ جس طرح سوئی ڈھونڈتے ہوئے اپنا مکمل فوکس گھاس میں رکھنا ہے، گھاس میں آنے والے تمام کیڑے مکوڑوں اور تنکوں وغیرہ کو نظر انداز کر کے ان کو اچھی طرح دیکھ کہ کہیں ان کے نیچے اوپر نہ سوئی گر گئی ہو، جس طرح ان کو اچھی طرح پرکھنا پڑتا ہے، اسی طرح زندگی میں تمام لوگوں کو اسی طرح پرکھنا پڑتا ہے اچھے انسان کو تلاشنے کے لیے۔ تو یہ ایک ان دونوں کے درمیان سملیرٹی ہے۔ جس طرح اچھا انسان تلاش کرنا ہر ایک انسان کو پرکھنے کے بعد جا کے ملتا ہے، اسی طرح گھاس کے اندر سوئی کا ڈھونڈنا بھی بہت ساری مشکلات کے بعد جا کے سوئی بھی ملتی ہے۔ تو یہ ایک
خوبصورت سی سملیرٹی اور مناسبت انالوجی کہلاتی ہے۔ اگلی ایگزامپل دیکھیے، نیکسٹ بہت خوبصورت سی ایگزامپل ہے ہمارے پاس کہ ہاؤ اے ڈاکٹر ڈائگنوزز ڈیزیزز آر لائک ہاؤ اے ڈیٹیکٹیو انویسٹیگیٹس کرائمز۔ کیا مطلب کہ جس طرح ایک ڈاکٹر بیماریوں کی تشخیص کرتا ہے، بیماریوں کو پہچانتا ہے، اور اسی طرح ایک جاسوس جرائم کی بھی تحقیق کرتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک سائیڈ پہ ایک جاسوس ہے، اس کا کام ہے کہ فلاں اس معاشرے کے اندر، اس کمیونٹی کے اندر تم نے رہ کر یہ دیکھنا ہے کہ اس کمیونٹی کے اندر کون کون سے جرائم بہت زیادہ پھل پھول رہے ہیں اور کہاں سے ہیں، کیسے ہیں، ایک مکمل اس کو ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے۔ یہ ایک سائڈ پہ رکھیں۔ دوسری سائڈ پہ ایک ڈاکٹر ہے، اس کو ایک ٹاسک دیا جاتا ہے کہ آپ نے اس سیمپل کے اندر سے آپ نے مختلف جراثیم کی پہچان کرنی ہے۔ اب جس طرح ایک ڈاکٹر کے لیے ایک مشکل ٹاسک ہے، مشکل کام ہے کہ اس سیمپل کے اندر سے تمام جراثیم کو تلاش کرنا، ان کو جانچنا، ان کو اچھے طریقے سے دیکھنا، ہمارے لیے تو مشکل ہے، ایک ڈاکٹر کے لیے بظاہر مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک فوکس چاہیے، ایک ذمہ داری کی چیز ہے، اس کو ایک مکمل پراپر دھیان فوکس چاہیے۔ اسی طرح جب ایک ڈاکٹر کو ایک ٹاسک پورا کرنے کے لیے مکمل اپنی انٹلیکچول فوکس لگانا پڑتا ہے، اسی طرح ایک جاسوس کو ایک کمیونٹی کے اندر ہزاروں لوگوں کے اندر سے چن کے بدعنوان اور بد کردار لوگ اور جو اس کو ٹاسک دیا گیا ہے ان کو تلاش کرنا، یہ بھی ایک ٹاسک ہے۔ اب ان دونوں ٹاسک کے درمیان ایک سائڈ پہ ڈاکٹر ہے، ایک سائڈ پہ جاسوس ہے، ان دونوں کے درمیان جو سملیرٹی اور جو مناسبت پیدا کی گئی ہے، اس مناسبت کو انالوجی کہتے ہیں۔ اب امید ہے کہ بہت اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ایک بار پھر خلاصے کے طور پہ دہرا دوں کہ انالوجی ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جس میں دو مختلف چیزوں کا آپس میں موازنہ کر کے ان کے اندر سے مناسبت پیدا کی جاتی ہے اور اس میں سملیرٹی نکالی جاتی ہے، اور اس کا پرپس یہ ہے کہ بات کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کسی کو کوئی کنفیوژن یا ایشو ہو تو مجھ سے کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اینڈ تھینکس فار کمنگ ٹو مائی چینل۔ اللہ حافظ۔